نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آج کی اس لائیو سیشن میں آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں. آج کا یہ سیشن ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، عنوان کیا ہے ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو. آج آپ کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے. آج آپ کا یوم وصال ہے، 10ویں شب رمضان المبارک کی، اور آپ کے فضائل و مناقب اور کچھ آپ کی قربانیاں اور اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ، اس کو ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے. آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل سے 15 برس پہلے ہوئی، اور آپ وہ خاتون ہیں جو قبیلہ قریش کی بڑی معزز اور محترم خاتون ہیں، اور چوتھی پشت پہ جا کر کے حضرت قصی میں آپ کا نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. اتنے قریبی نسبی اعتبار سے ازواج المطہرات میں کوئی بھی نہیں ہے جتنی قریب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبی اعتبار سے تھی. ایک ایکسکلوسیو کوالٹی ہے ان کی، تو بہت ساری کوالٹیاں ہیں اور بہت سارے فضائل و کمالات ہیں اور بہت سارے اولیات ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہم اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے. اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے معجزات اپنے غلام میسرہ سے سننے کے بعد شام کا جو سفر ہوا، اس سفر کی تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں. آپ نے علماء کرام سے بارہا سماعت فرمائی ہیں، اور وہاں جو نستورہ راہب اور دیگر توریت اور انجیل کے علماء سے، راہبوں سے جو کچھ سنا، جو علامات نبی کی ہوتی ہیں وہ ساری علامات انہوں نے بتا دی تھی میسرہ کو. تو وہ سب کچھ بتانے کے بعد جب سرکار مال تجارت بیچ کر کے وہاں سے سالمن غانمن اور بہت سارا فائدہ لے کر کے واپس آ رہے تھے، آپ نے خود بھی ملاحظہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا، ابر جو ہے وہ کی شکل میں، تو آپ پر فرشتے سایہ کیے رہتے تھے، ابر سایہ کرتا تھا. جب سرکار چلتے تھے ام المؤمنین نے ملاحظہ فرمایا تو آپ سے رشتہ ازدواج میں وہ منسلک ہو گئی. تفصیلات آپ کتب تاریخ میں اور سیر میں پڑھ سکتے ہیں. جو ہمارا عنوان ہے وہ کچھ خاص باتوں کی طرف توجہ دلانا ہے اور آپ کی کچھ فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس ہے. بڑی معزز، رسپیکٹڈ اور دولت مند
اور بزنس وومن تھی اپنے قبیلے قریش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا تھا. ان میں حسن و جمال، اخلاق، علم اور پاکیزگی، پارسائی، عفت، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت و ثروت، خاندانی وجاہت تو اپنی جگہ پر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا رشتہ منظور فرمایا، آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. یہاں پر ایک پوائنٹ اور کلیئر کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ 15 سال اور پھر اعلان نبوت کے بعد کے 8 سال، 9 سال تقریباً، وہ تو اس طریقے سے 25 برس کم و بیش جو عرصہ ہے اپروکسیمیٹلی، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارا، ایک بیوہ خاتون کے ساتھ. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں اور سرکار کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اگر سرکار کی حکمت دین کی ترویج و اشاعت اور قبیلے میں باہم اتفاق و اتحاد اور دیگر قبائل سے مسلمانوں کے تعلقات کی استواری اگر یہ پیش نظر نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی اور خواہش نہیں تھی ان نکاحوں کے کرنے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے یہ نکاح فرمائے، اور اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ورنہ اس پر ہم گفتگو کرتے کہ کیا کیا حکمتیں تھیں سرکار کے تعدد ازواج میں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مقدس خاتون تھی. اب یہ جو پیریڈ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 15 سال پہلے، اور یہ 15 سال کا جو زمانہ گزرا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ زمانہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اکثر یہ اسی ڈیوریشن میں ہوئی ہیں. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے آپ کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن شریف سے اور بطن مبارک سے تھے. اور یہ دور تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اعلان نبوت کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا تو سرکار جو ہے غار حرا میں تشریف لے جاتے جبل نور پر، اور ہفتوں وہاں عبادت میں، اور 40 دن، مہینہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا شوق، یہ اعلان نبوت کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں، جب کہ وہاں پر پہاڑ تھا، جھاڑیاں تھی، سنگلاخ راستے تھے کانٹے بھرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جس مکان میں رہتے تھے وہ صفا کے کنارے میں، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑی جو حج کے لیے جا چکے، عمرے کے لیے جا چکے ہیں، باب الصفا سے نکلنے کے بعد وہ سامنے میں جو ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رہائش تھی اس مکان مقدس میں. وہاں سے غار حرا تقریباً یہ 5 کلومیٹر کا راستہ اس زمانے میں، ابھی تو راستے کاٹ کر کے بنا دیے، اور اس کے بعد اس کی اونچائی، آج جوان چڑھتا ہے تو دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کرتا. میں اپنی پرسنل بات کروں، چاہنے کے باوجود بحمد تبارک و تعالی جتنی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، صرف ایک مرتبہ میں نے چڑھنے کی ہمت کی ہے. وہ آسان نہیں ہے. اور اس دور میں 1450 برس پہلے اس کا کیا حال رہا ہوگا، 1460 سال پہلے کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن قربان جائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں کھانا پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً تشریف لے جاتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر کے پانی توشہ مشق میں، اور اس عالم، اس عمر، اور جیسے جیسے عمر مبارک آپ کی بڑی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اعلان نبوت کے آس پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 50 کے اوپر ہو چکی تھی، 50 سال کے اوپر. لیکن سرکار سے اتنی محبت فرماتی تھی، سرکار سے ایسا عشق تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی. وہ خود کھانا پکاتی، تیار کرتی، اور خود لے جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں پر کھانا پہنچاتی. کبھی کبھی راستے میں چوٹ آ جاتی
اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آیا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور یہ پہاڑ چڑھ کر کے پہنچی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی مشقت اٹھا کر کے جب وہ وہاں پہنچی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کو کھانا پہنچانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے، آپ انہیں سلام پیش کیجئے اور میرا بھی سلام انہیں دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس ایک برتن ہے، برتن میں وہ کھانا لے کر آ رہی ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خوشخبری بھی دی کہ جنت میں ایک ایسا خوبصورت اور پیارا اندر سے بالکل خالص موتیوں کا بنا ہوا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنا کے رکھا ہے، انہوں نے جو آپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب آپ تشریف لائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ خدیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سننا تھا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا جواباً کہ ان اللہ هو السلام، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، اور وہ کیسی فقیہہ تھی، کیسی عالمہ تھی، وہ جانتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، اور سرکار نے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو مطلع فرمایا اور سرکار نے مجھے پہنچایا، تو انہوں نے سب پر سلامتی بھیجی۔ سب سے پہلے تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اور عام الفاظ میں نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام مبارک ہے وہ سلام ہے، اس کے نام کے ساتھ کہا ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام، پھر جبریل نے پہنچایا آپ تک تو جبریل پر بھی سلام، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی کی، کیونکہ ساری بہار دلہنوں دولہا کے گھر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی آپ نے سلامتی اور برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور محبوبیت، وہ رسول اللہ کی بھی محبوبہ تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی اور پیاری بندی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب ان کا عالم کیا تھا؟ اب یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی وحی کی کیفیت، آپ بخاری شریف کی حدیث آپ پڑھیں گے، باب بدیع الوحی کی حدیث مبارکہ، اس میں پورے تفصیل ذکر کی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آیت کریمہ آپ نے پڑھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ اس کا ترجمہ بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، یہ قارئ اسم فاعل ہے، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس میں جو ہے وہ علم کی نفی نہیں ہے، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی، تو پھر آپ نے اس کی تلاوت فرمائی۔ لیکن جو قرآن مجید کی پہلی وحی جو ہے وہ آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، تو آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی ہیبت، جلال خداوندی اور تجلیات ربانیہ کا جو اثر تھا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ آپ کے قلب مبارک میں لرزہ طاری ہوا، اور یقیناً یہ تقاضے بشری کے اعتبار سے تھا، کیونکہ قلب مبارک بہرحال ایک قلب مصطفیٰ ہے، انوار و تجلیات سے معمور ہے، وہ تو برداشت کر گیا، ورنہ تو قرآن مجید کی ہیبت اور اس کی جلالت کا یہ عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی کہ اگر قرآن کی آیتیں مضبوط پہاڑ پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جلالت اور اس کی ہیبت کو نہ برداشت کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے
فرمایا کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میری اپنی جان پر بن آئی ہے، ایسی کیفیت ہے. قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. تو جیسے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں فرماتی ہیں کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہرگز اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہ فرمائے گا. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم یاد کر کے فرمائی. اور فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ جو مجبور اور بے سہارا لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. جو لوگ محتاج ہیں آپ ان کے لیے کما کما کر کے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ جیسا مہمان نواز کوئی نہیں. اور فرمایا کہ جب حق و باطل کا معرکہ ہو اور مصیبت کی گھڑی میں آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جس کی یہ صفات اور یہ کوالٹیز ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا چونکہ آپ کو پتا تھا سارے وہ توریت کی خود بھی عالمہ تھی اور دیگر اس زمانے کے راہبوں سے اور کتب سماویہ کے علماء سے آپ نے سن رکھا تھا. اور خود آپ کے جو بھائی تھے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ خود توریت کے عالم تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو علامات ہیں یہ تو نبی کی علامتیں ہیں جو ان کے اندر پائی جا رہی. تو آپ کو پتا تھا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سہارا دیا اور آپ کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا اقبال بلند ہوگا، آپ کا دین چہار دانگ عالم میں، آپ کا ڈنکا دونوں جہانوں میں بجے گا، اور آپ تو ایسے ایسے اخلاق کی خوبیوں کے مالک ہیں، ایسے ایسے کمالات کے جامع ہیں کہ مہمانوں کی مہمان نوازی ایک کوالٹی جو عرب بہت بڑی فضیلت کا باعث سمجھتے تھے. کہا کہ آپ رشتہ داروں کی رشتہ داری بھی نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو نادار اور مفلس ہیں، پریشان حال ہیں، ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں، کما کما کر غریبوں اور مفلسوں کو کھلاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ حق اور باطل کا جب معاملہ آتا ہے، مصیبت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ حق کی جانب کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ کوالٹیز ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک کوالٹی اور ایک صفت بھی کسی بندے میں ہو تو وہ بندہ معزز و محترم ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اور آپ کو تو یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خوبیوں کا جامع بنایا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب شوہر پر، ایک فیملی لائف کی بات میں کر رہا ہوں، کہ شوہر پر کوئی ڈیفیکلٹی آئے، کوئی پرابلم آئے، تو یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شی مسٹ اسٹینڈ بائی ہر ہسبینڈ. اس کو پریشان نہ کرے شوہر کو، بلکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے آپ، پوری زندگی آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور کتنی مشقتیں اٹھائیں. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تطبیق دی ہے اہل سنت کے نزدیک، ہمارے امام ہیں، بہت پیاری تطبیق ہے، سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. کہا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے قبول کیا، بچوں میں حضرت مولا کائنات نے، اور بڑے مردوں میں، جوان مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تطبیق ہے. اور ایک چیز میں اور ایک نقطے کی طرف وضاحت کر دوں. کبھی کبھی باتیں اس طرح کی آ جاتی ہیں، میرے خیال سے بہت سارے لوگ اس کو سمجھیں گے بھی نہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ کسی ایک جزوی فضیلت کی وجہ سے اس کو پہلا نمبر کا جو ہے وہ لقب نہیں دیا جاتا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہے، اس وجہ سے ان کا پہلا نمبر نہیں کہا جاتا. جی، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے انہی کا پہلا نمبر ہے ہر اعتبار سے. یہ جملے مترضہ تھا، اب میں نے عرض کر دیا. تو ان کی بڑی خصوصیات ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا. ابھی ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، ابھی آپ کاؤنٹ کریں گے
تو 56 दिन बनते हैं काउंट डाउन के, पहले दूसरे तीसरे काउंट डाउन के आप पूरे दिन जोड़िए तो जनाब, तो आप 56 समझ रहे हैं, तो 56 ही दिन बनते हैं। तो अभी तक का जो लॉकडाउन हुआ है उसके ऑल टुगेदर 56 दिन। तो 56 दिन में हमारी ये हालत होने जा रही है कि हम परेशान हो गए, मुज़माइल हो गए, तबीयत जो है वो बेचैन और बेकरार है और समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, कहाँ निकल भागें, कहाँ चले जाएं। लेकिन 3 साल तक सोशल बाइकआउट ऐसा था कि खाने की चीज़ें वहाँ नहीं पहुँचने दी जाती, पीने की चीज़ें वहाँ नहीं पहुँचने दी जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू तालिब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना, जो एक्सक्लूसिव ख़ानदान फैमिली थी, वो सारे उस गार के अंदर महसूर थे। 3 साल तक इतनी तकलीफ़ उठाई, अल्लाह अकबर। इसीलिए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियाँ की आपके विसाल मुबारक के बाद, आपके हयात मुबारका में आपने किसी से भी शादी नहीं फरमाई। और महब्बत इतनी फरमाते थे सरकार कि हज़रात अज़वाज मुताहरात ये रश्क करती थी, उन्हें ग़िब्ता होता था, उन्हें रश्क आता था कि अल्लाह के महबूब हैं, महबूब कायनात हैं, महबूब रब्बे दो आलम है, और उनके दिल में इतनी मोहब्बत है हज़रत खदीजा के लिए कि रश्क आता था। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हमारी माँ हैं और अज़वाजुल मुताहरात में ये तन्हा है जो कंवारी है, और 9 उम्री में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इनसे निकाह फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी रश्क करती थी हज़रत खदीजतुल कुबरा पर कि एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हर वक्त आयशा खदीजा खदीजा करते हैं, खदीजा खदीजा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उनसे बेहतर अज़वाज अता फरमा दी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि आयशा मुझे खदीजा के बारे में कभी जो है वो तकलीफ़ न दो। खदीजा खदीजा थी, यानी उनके फ़ज़ाइल बयान करते थे, उनके मनाक़िब बयान करते थे, वो आबिदा ज़ाहिदा, सरकार पर अपना सब कुछ क़ुरबान करने वाली जो क्वालिटीज़ थी, अल्लाह अकबर। तो हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि मुझे इतना रश्क किसी पर नहीं आता जितना रश्क मुझे हज़रत खदीजा पर आता, क्योंकि सरकार उनसे जिस मोहब्बत से उनका ज़िक्र करते थे और सरकार के दिल में उनकी जो मोहब्बत थी वो जगह जो है वो शायद कोई न ले सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर लम्हा, हर आन, सब कुछ, माल दौलत सब कुर्बान किया, और हर मुसीबत की घड़ी में आप सरकार के साथ खड़े रहीं और मशक्क़तें उठाईं, तकलीफ़ें उठाईं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम, वो मनसब और वो मर्तबा अता फरमाया कि जो उम्महातुल मोमिनीन में एक इंतहाई बुलंद शान और अज़मत मालिक हैं, सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हैं। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दीगर शहज़ादियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, और हज़रत शहज़ादगान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़ासिम और हज़रत तय्यब ताहिर, जिनका अब्दुल्ला भी नाम बताया जाता है, तारीख़ में आता है, इनकी वालिदा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मोहब्बत का अंदाज़ था। सरकार इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि आपके विसाल के बाद आपकी कोई सहेली आती तो उसके साथ इतना रिस्पेक्ट करते, और जब भी बकरी ज़बा करते तो किसी खादिम को बुलाते और कहते कि जाओ इसको खदीजा की फ़लाँ सहेली को देकर के आ जाओ। तो जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके सारे रिलेटिव्स, सारे क्लोज, सारे नियर्स एंड डियर्स से भी मोहब्बत होती है। अंग्रेज़ी की कहावत है ना, लव मी लव माई डॉग, ये अंग्रेज़ कहते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तो अंदाज़ निराला था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन थी, एक हज़रत हाला रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत हाला कभी तशरीफ़ लाती तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा की हदीस मुझे याद आ गई, तो सरकार के पास तशरीफ़ लाई तो आपके जिस्म मुबारक पर एक कपकपी तारी हुई, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद आ गई। तो उनकी बहन को देख करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने इजाज़त तलब की, कहा या रसूलुल्लाह मैं घर में दाखिल हो सकती हूँ। तो वो अपनी बहन से बहुत मुशाबे भी थी। सरकार को अचानक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद आ गई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम हज़रत खदीजा को याद करके झुरझुरी ली और आपके जिस्म मुबारक पर राशा तारी हुआ। आप देखें कि हमारे घर में जो एक फैमिली लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ कि फैमिली लाइफ में मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और द लास्ट पर्सन हु विल बी इम्प्रेस्ड बाय यू विल बी योर वाइफ। कि दुनिया में सबसे आखिर में अगर कोई आपसे इम्प्रेस होता है तो आपकी वाइफ इम्प्रेस होती है। बाकी सबको आप इम्प्रेस कर लेंगे, बेगम इम्प्रेस नहीं होती।
لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن معاشرت پر، اور کیا انداز تھا، کیا اخلاق کریمانہ تھے کہ ساری ایک وقت میں تو 9 ازواج مطہرات تھیں سرکار کے حرم پاک میں، لیکن کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے میرے آقا۔ اور حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، اللہ اکبر۔ میرے امام کی کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سیگی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، یہ مومنین کی سب سے پہلی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلام بھیج رہا ہے۔ آپ نے پوری زندگی سب کچھ اپنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربان کر دیا۔ شعر سنیے، مادر اولین اہل ایمان کی، امام کے اشعار پر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ مادر اولین اہل ایمان کی ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی، برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، جنتی گوہریں گھر اسے بخش رب، کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار پر تضمین کے بھی کچھ اشعار کسی نے لکھے ہیں۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اخلاق کریمانہ تھے، اور شوہر کو جو آپ نے جو تعلیم دی اپنی تمام امت کی خواتین کو کہ شوہر کی دلجوئی کیسی کرنی چاہیے، کیسی محنت کرنی چاہیے، کیسی خدمت کرنی چاہیے، اور کیسی غمخواری کرنی چاہیے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے عالم میں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی یہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقاضۂ بشری کے اعتبار سے کئی دعوت و تبلیغ سے تشریف لاتے اور لوگ دعوت اسلام قبول نہ کرتے اور لوگ پیغام حق کو قبول نہ کرتے، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ دلاسا دیتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آج نہیں کل لوگ دعوت قبول کریں گے، آپ سبحان اللہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میرے نظروں کے سامنے فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی کوالٹیز کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا، زمین پر 4 لکیریں کھینچی، اور 4 لکیریں کھینچنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اور آ گئی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ ہاں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ساتھ رسول کا نام مت لو عالم بولنے میں، کہ اللہ اور رسول زیادہ نہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے پھر اس کے بعد بولیے۔ ہم نے کہا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو بولتے ہیں اللہ و رسول عالم، یہ صحابہ کرام کے طریقے اور صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، 4 لکیریں آپ نے کھینچی ہے۔ فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ 4 عورتیں اور 4 خواتین ہیں۔ کہا کہ یہ سب سے پہلے خدیجہ بنت خویلد ام المومنین کا نام آپ نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا دوسری فاطمہ بنت محمد، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا، ساری فضیلت میں جو ہے وہ 4 یہ سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سب میں زیادہ فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی طور پر، ان میں بھی حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، اب دیکھیے وہ فرعون خدائی کا دعوے دار اس کی بیوی، لیکن وہ پکی مومنہ تھی، ان کا مقام، اور مریم بنت عمران جن کا سورہ مریم جن کے نام سے سورہ مبارکہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی، یہ 4 خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آخر میں جاتے جاتے ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہمارا جو بھی ہے سب کچھ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی اتری، نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتعلیم جبریل امین نماز پڑھی، جبریل امین نے نماز تعلیم فرمائی، اور اسی دن بتعلیم اقدس حضور کے سکھانے سے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور دوسرے دن
امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. تو دیکھیے سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک روایت میں حضرت ابو رافع سے بھی مروی ہے, وہ بھی آپ سنتے چلیں. فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن جو ہے صبح کے وقت نماز پڑھی, اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیر کے دن آخری حصے میں نماز پڑھی, اور حضرت مولا کائنات نے منگل کے دن. تو یہ بھی تطبیق ہو گئی دونوں میں کہ پہلے دن جو ہے وہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی, اور سب سے پہلے سرکار نے نماز پڑھی, پھر حضرت ام المؤمنین کے ساتھ پڑھی. اگلے دن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے دن نماز پڑھی ہے. دیکھیے کچھ خصوصیات ہم ذکر کرتے ہیں ام المؤمنین کی. ہمارے سارے مومنین کی ماں ہیں, اور ان کی جوتیوں پر ہماری ماؤں کی عزت آبرو قربان ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے فخر موجودہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ ازدواج میں تشریف لائے, منسلک ہوئی. ام المؤمنین قیامت تک کے سارے مومنین کے ماں ہوئی. اچھا, دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے حیات مبارکہ میں کبھی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا, دوسری ام المؤمنین سے نکاح نہیں فرمایا. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات پوری لائف سپین کے اندر ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی سرزد ہوئی ہو کہ جس سے سرکار ناراض ہوئے. پوری زندگی کوئی ایک کام بھی سرکار کے مزاج اقدس کے خلاف آپ نے نہیں فرمایا. اللہ اکبر. حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر ممکن ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے کی کوشش کرتی رہتی, ہر وقت رضا چاہتی, اور کبھی آپ سے کوئی ایسی بات صادر ہی نہیں ہوئی جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. سرکار نامدار ایک اور خصوصیت, تمام اولاد, میں نے عرض کیا تھا شروع میں, حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد جو ہے وہ آپ ہی کے رحم مقدس اور صدف پاک سے تولد ہوئی. پانچویں خصوصیت, قیامت تک تمام سادات اہل بیت کی نانی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نانی کتنی پیاری ہوتی ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ ہیپنس ایٹ گرینیز ہاؤس اسٹیز ایٹ گرینیز ہاؤس, یعنی نانی اتنا پیار کرتی ہیں اپنے نواسوں سے اور نواسیوں سے کہ وہ بالکل سب سے زیادہ ان کا لاڑ و پیار کا انداز ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمۃ الزہرا سے سادات کی نسل چلی, اور آپ ان کی والدہ محترمہ ہیں. چھٹی خصوصیت, سب سے زیادہ ڈیوریشن, سب سے زیادہ سرکار کی تو ایک لمحے کی صحبت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آدمی قیامت تک کے لوگوں کے تمام گروہ میں سب سے معزز ہو جاتا ہے. وہ صحابیت کے شرف سے ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو گیا, صحابیت کا شرف پا لیا, پوری زندگی کوئی بھی ان کی برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتا. وقت ہوا چاہتا میں ایک دو خصوصیت اور بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے 25 برس کم و بیش سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک میں گزارے, آپ کی خدمت کا شرف حاصل کیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے, ساتویں خصوصیت, سب سے پہلے وحی کی اطلاع حضور نے جو دی ہے اور ظہور نبوت کی, یہ آپ کو ہی پہنچی اور سیدھے آپ تشریف لائے. ابھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نے شروع میں پیش کی. آٹھویں خصوصیت, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عورتوں پر سب سے پہلے آپ نے اسلام لانے کا شرف حاصل کیا, ایمان لانے والی پہلی خاتون. تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے والی خصوصیت, یہ میرے امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے آپ نے نماز ادا فرمائی. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے آخری خصوصیت ذکر کر کے ہم تلک عشرۃ کاملہ کے بعد اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے ممتاز اوصاف میں سے, کوالٹیز میں سے, ایٹریبیوٹس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے رہیں, اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی. رشتہ عمر میں بڑی ہونے کے باوجود ایسا احترام اور ایسی رسپیکٹ اور ایسی تعظیم کرتی تھی کہ اس کی کوئی نظیر اور کوئی ایگزامپل نہیں ہے, اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتی تھی. جو سرکار فرماتے تھے وہی آپ کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اور سرکار کی جو ازواج ہیں وہ یہاں بھی سرکار کے ازواج ہیں اور جنت میں بھی سرکار کے ازواج ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. 10 رمضان المبارک کو آپ کا
وصال ہوا اور جناب ابو طالب کی وفات کو جو ہے وہ 3 یا 5 روز ہی ہوئے تھے کہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 65 برس کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کے ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سارے سنی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل ضرور بالضرور مغرب سے پہلے افطار کے لیے جب بیٹھیں تو آپ جو بھی اپنی نیاز ہے، فاتحہ ہے، جو بھی بنائیں، جو حاضر ہے سب پر فاتحہ کریں، کم سے کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ساری امت کو بخشیں، بالخصوص ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اصال ثواب کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے وسیلے جلیلہ سے بلائیں دور ہوں گی، گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔